ابو بکر صدیق آج اسلام لائے اور 2 دن میں 9 آدمیوں کو اسلام میں لے آئے. یہ تو ابو بکر تھے، سمجھدار تھے، ہوشیار تھے، ایک گاؤں کا آدمی دیہاتی. وہ جا رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا یا اعرابی این ترید، ارے گاؤں والے کہاں جا رہے تھے؟ انہوں نے کہا الی اہلی، اپنے گھر والوں کے پاس جا. آپ نے فرمایا حل لک من خیر، ارے خیر کی بات سنے گا کچھ. ہم تو سوچتے ہیں جب بڑا اجتماع ہوگا تبھی ہوگا بیان. جی ایک آدمی سے گاؤں والے سے کیا بات کرو، یہ کیا سمجھے گا؟ نہیں، گاؤں والوں کو بھی سمجھاؤ، کیا پتہ کیا ہو جائے اس کے اندر پیدا فکر. ہاں جی بتاؤ. فرمایا گواہی دے دے میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. نے کہا اللہ کا من شاہد، کوئی گواہ ہے؟ آپ نے فرمایا گاؤں والا آدمی ہے، اس کے سامنے تھوڑی تقریر ہوگی علمی، یہ تو گاؤں والا آدمی سے دکھاؤ آج معجزہ. آج حضرت نے فرمایا وہ درخت ادھر آئے. تو ساری زندگی دیکھ رہا تھا، آج تک پیڑ کبھی چلے ہی نہیں، درخت کبھی اپنی جگہ سے ٹلے ہی نہیں. وہ پیڑ ایک دم حدیث میں تخط الارض خطا، خندق کھودتا ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے 3 دفعہ کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہو. گاؤں والے نے فوراً کہا جی اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. مسلمان ہو گئے. مسلمان ہوتے ہی گاؤں والے نے یوں کہا اجی میں گھر جا رہا تھا، پہلے جس کام کے لیے جا رہا تھا، اب میں گھر جاؤں گا، بیوی کو، بچوں کو، سب کو انا آتی کا بہم، یہ اس کے الفاظ ہیں، میں ان سب کو آپ کے مدرسے میں لاؤں گا، میں ان سب کو آپ کے مرکز میں لاؤں گا، میں ان سب کو آپ کی خانقاہ میں لاؤں گا، میں ان سب کو آپ کی خدمت میں لاؤں گا. کیونکہ ایک جھگڑا ہے کہ وہ خانقاہ افضل ہے، مدرسہ افضل ہے. وہ خانقاہ مدرسہ یہ تو ترتیبیں ہیں، اصل خانقاہ نہیں ہے، اصل مدرسہ نہیں ہے، اصل مرکز نہیں ہے، اصل تو علم ہے، اصل تو عمل ہے، اصل تو ایمان اور عمل ہے. قبر میں چلے گئے، کیا پوچھا جا رہا ہے؟ کہاں سے فارغ ہوئے؟ ندوے سے. اچھا چلو جنت الفردوس. کہاں سے فارغ ہوئے؟ دارالعلوم سے. چلو جنت عدن. کہاں سے فارغ ہوئے؟ مدارالعلوم سے. چلو جنت نعیم. جی یہ سوال ہو رہا ہے قبر میں. ہاں بھائی چلے لگے تمہارے، 4 مہینے لگے. حل جلست مع صوفیہ، حل خرجت ل4 شہور. نہیں، وہاں یہ نہیں پوچھا جا رہا کس مدرسے سے فارغ ہوئے، کس شیخ کے مرید ہو اور کتنے چلے لگے تمہارے. وہاں پہ بولے من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک کا. بس سب سے یہ سوال ہوگا. یہ چیز ہے اصل. اس لیے فرمایا لو علم و ہنر جہاں ملے، جس سے ملے، جس قدر ملے. علم و ہنر جہاں سے ملے لے لو، علم و ہنر جہاں سے ملے لے لو. تو علم کا ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم مدرسے میں اساتذہ کی خدمت میں بیٹھ جائیں، اس سے بھی علم آئے گا. اور ایک راستہ علم کے لینے کا یہ ہے کہ ہم راہ خدا میں نکل جائیں. جیسے بیٹھنے سے علم آتا ہے، ایسے ہی کس سے بھی علم آتا ہے؟ بولو، ارے بولو. چلنے سے بھی علم آتا ہے، پھرنے سے بھی علم آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دھویں دار بیان کیا، بخاری شریف میں ہے. ایسا دھویں دار بیان ہوا، سب کے دل نرم ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے سب. ایک آدمی نے کہا حضرت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ابھی پڑھ رہا تھا، میں صبح فجر سے پہلے ترجمے میں ساتھ لے کر آیا. فرمایا کہ بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں، افضل ہوتے ہیں، سب سے افضل ہوتے ہیں، لیکن اللہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ وہ افضل ہوتے ہوئے اپنے آپ کو افضل کہیں. اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے. نبی سے بڑا تو کوئی عالم ہو نہیں سکتا. سب سے بڑے عالم تو نبی ہیں. نبی عالم الناس ہوتے ہیں، عقل الناس ہوتے ہیں، اقوى الناس ہوتے ہیں. میں ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ایک عالم اور بھی ہے. اچھا جی، ایک عالم اور بھی ہے. سنو دھیان سے، سنو دھیان سے. ایک عالم اور بھی ہے کہ اللہ ایک اور عالم ہے، آپ نے اس کو بڑا علم دیا اور میں اللہ مجھے اس کے پاس جانا ہے. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہو کر، رسول اللہ ہو کر، اولو العزم نبی پیغمبر ہو کر کہہ رہے ہیں مجھے اس عالم کی خدمت میں علم دینے کے لیے جانا ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں ہم تو فارغ ہو گئے، اب ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ارے فارغ نہیں ہوئے تم ابھی تو تمہیں لگایا گیا علم کی طرف. ابھی تو ساری العلم من المہد الی اللحد. نبی کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے جانا اس کے پاس. اور اپنے ساتھی سے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. اپنے نوجوان ساتھی سے کہا، یوشع ابن نون علیہ السلام سے کہا، ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے. فرمایا لا ابرح، میں ہمیشہ لگا رہوں گا، ہمیشہ چلتا رہوں گا. لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، جب تک کہ میں 2 سمندروں کے سنگم تک نہ پہنچ جاؤں.
دو سمندروں کے ملنے کی جگہ جب تک میں نہ پہنچوں گا تب تک چلتا رہوں گا. او اوزیہ حقوبہ, یا اس کے لیے ایک حقوق نہیں, حقوبہ, ایک حقوق کی مقدار شیخ نے لکھی 80 برس ہے. ایک حقوق 80 برس ہے. حقوبہ برسہ برس بھی اگر مجھے چلنا پڑے علم الہی کے لیے میں چلوں گا. نبی کو اتنا شوق ہے علم کا, اور ہمیں کہیں کرونا ہو گیا, اب تو چھٹی ہو گئی, مزہ آ گیا, استاد نہیں ہے, مزہ آ گیا, کھیلو کودو. ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ آج استاد نہیں, آج تو بارش ہو گئی, جوڑ بھی ماشاء اللہ 11 بجے تک تھا, اب تو 9:15 پہ ہو جائے گی. کتنے ہو جائے گی, یا 9 پہ ہو جائے گی. اب تو مزہ آ گیا. مزہ نہیں آیا بھائی. مزہ تو جب آئے گا جب ہم ہر وقت, ہر گھڑی, ہر لمحہ پڑھنے پڑھانے میں لگے رہیں گے, سیکھنے سکھانے میں لگے رہیں گے. واقعہ تفصیلی ہے, ہر جمعے کو ہمیں پڑھنا ہے. پڑھو گے سورہ کہف ہر ہفتے پڑھ لو تو 2 ہفتوں کے گناہ معاف ہو گئے. اگلے ہفتے تک ہر برائی سے محفوظ ہو جاؤ گے. اگلے ہفتے تک. ہم گئے ایک دفعہ ایک جوڑ میں جلسے میں, جمعے کے دن فجر سے پہلے ہی, فجر اپنے نماز پڑھ کر یا جلدی نماز پڑھ کر میں نکل گیا اور وہاں پہنچ گیا, اور وہاں سے جلدی سے جلسے سے واپس آ رہے تھے. بہت ایسے ہی موسم تھا جیسے اب ہو رہا ہے, اور میں جاتے ہوئے پوری پڑھ لی میں نے سورہ کہف. جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو بہت تیز اس نے گاڑی چلا رکھی تھی, ایک دم سلپ ہوا, اور وہ ایک دم, میں پڑھ ہی رہا تھا اس وقت میں, ایک دم نیچے کھائی تھی. ایسے ہی جب سامنے پیڑ, تو میں نے کہا اللہ اکبر, ایسے میں نے کہا اللہ اکبر, وہ بجائے نیچے جانے کے اس نے ایسے موڑا تو وہ ادھر آ گیا اوپر, اور نیچے والا حصہ, پیچھے والا حصہ نیچے چلا گیا. اور میں نے کہا الحمدللہ. اب وہ ایک دم ڈرائیور کہہ رہا ہے جی گاڑی بچ گئی, گاڑی بچ گئی. میں نے کہا گاڑی بچ گئی, تو بچ گیا. جمعے کا دن تھا, میں نے کہا نماز بھی پڑھی نہیں تو نے فجر, جی نہیں. جمعہ پڑھا کہ نہیں؟ مسلمان نہ جمعہ پڑھا نہ فجر پڑھی, اور کیا کہہ رہا ہے اجی گاڑی بچ گئی. گاڑی نہیں بچی, تو بچ گیا. میں بچ گیا, اللہ کا شکر ادا کر, نماز پڑھ, عبادت کر. تو یہ اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے. میں نے کہا یہ اسی کی برکت ہے جو پڑھ لیا تھا صبح. تو سورہ کہف ہر ہفتے پڑھنی ہے. پڑھو گے انشاءاللہ؟ کون کون پڑھے گا؟ تو سورہ کہف میں یہ سبق ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے, قرآن میں فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. دونوں نے ہمارے ایک بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی تھی. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا, اور اپنی طرف سے علم عطا فرمایا تھا. علم لدنی حاصل کرو گے. کون کون کرے گا؟ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی. تو پورا واقع کوئی ہے جی. حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں آئے رات کو. حضرت مولانا عبد القادر صاحب رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی. حضرت نے فرمایا حضرت دہلوی سے بھی ملے کبھی؟ فرمایا ہاں جی ملا ہوں. کہ نہیں, ان کی خدمت میں رہو. علامہ منظور نعمانی جنہوں نے پڑھنے میں قربانی دی, پڑھانے میں قربانی دی, فرماتے تھے میں نے الحمدللہ ایسا پڑھا کہ جب دارالعلوم میں امتحان ہوتے تھے طلبہ یاد کرتے تھے اور منظور نعمانی سوتا تھا. ساری کتابیں ہوئی. جب دارالعلوم میں دورے کا امتحان ہوا, میں نے محترم صاحب سے کہا یہ وقت کم ہے میرے لیے جواب دینے کے لیے, میرے لیے زیادہ وقت دو تاکہ میں تفصیل سے لکھوں. محترم صاحب نے ایک نگراں مقرر کر دیا, اور میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے دارالامتحان میں 5 سوالوں کے جواب میں مستقل کتاب لکھ دی. اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام علم ہے. علم ایسے پڑھو, ورنہ ہم بیٹھتے ہیں دارالامتحان میں انتظار کرتے ہیں دائیں طرف سے وہی آ رہی, بائیں طرف سے وہی آ رہی ہے. ایک لائن لکھنے کے لیے چاروں طرف کی وہی کا انتظار رہتا ہے, تب جا کے ترجمہ اور اعراب لگتے ہیں, اور تفصیل و تشریح تو بس